میں اپنی مجلس کا آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد و ثنا، تمام درود پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے حبیب، اپنے محبوب اور ہمارے آقا، ہمارے سرکار پر درود و سلام نازل فرمائے۔ وہ درود، وہ سلام جو تمام کائنات کے وزن سے بڑھ کر ہو، وہ درود، وہ سلام جو اس کے اپنے عرش کے وزن سے بھی کہیں زیادہ ہو، اور یہ درود نازل فرمائے نہ صرف وہ اپنے حبیب اور ان کی آلہ طاہرہ پر، بلکہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے وقت کے ولی اور امام عصر، امام صاحب الزمان علیہ السلام کی بابرکت ہستی کے اوپر یہ درود ہماری طرف سے بھیج دے۔ آج ہماری گفتگو تیسری منزل میں ہے، تیسری محرم ہے، 1442 ہجرہ، اور ہمارا موضوع اس 12 روز میں ولایت کے بارے میں ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے ولایت کی نگہداری کی، ولایت کو بچایا، the women who have protected the institute of wilaya in the course of human history۔ آج تیسری منزل ہے، اور ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی سمجھنے کی کوشش کی، قرآن مجید سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کون کون ہو سکتا ہے، اور یقیناً ابھی ہماری گفتگو ابتدائی منزلوں میں ہے، اور ہم ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی خواتین کا بھی ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی جسمانی نزاکت کے باوجود اپنے آپ کو عزم اور ثبات کا وہ پہاڑ بنا لیا تھا کہ اس وقت کا ولی ان کی حصار میں تھا، ان کی حفاظت کے حصار میں تھا۔ اور یہ موضوع میں نے منتخب اس لیے کیا کہ ہم خواتین ہمیشہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، اور اس کے وجہ سے ہمارے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی اس طریقے سے پرووک نہیں ہو پاتا، یا ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے ہم صنف نازک ہیں، اور پروردگار عالم نے ہمیں صرف ان کاموں کے لیے محدود کیا ہے جو کہ سہولت سے انجام دے لیے جائیں، لہٰذا ہمارا کیا کام کہ ہم باہر کی دنیا میں جھانکیں اور دیکھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ خواتین گرامی، اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں اپنے ان 12 تقاریر کی جسٹ جاننا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں صرف یہی عرض کروں گی کہ پروردگار عالم نے عورت اور مرد کو برابر پیدا کیا ہے، اس نے دونوں کو یکساں خلق کیا ہے، مگر دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ جیسے دونوں کی فزیکل پراپرٹیز یا جسمانی ساخت مختلف ہے، اسی طریقے سے دونوں کی ذمہ داریوں کو مختلف بنایا، اور دونوں کی ان ذمہ داریوں کے حساب سے ان کو صلاحیتیں عطا کی۔
اس لیے کہ پروردگار عالم دو کام لینا چاہتا ہے. پہلا کام تو وہ یہ لینا چاہتا ہے کہ جو اس کا ارادہ روز ازل تھا، اور وہ ارادہ کیا تھا کہ وہ آدم کو اپنا نمائندہ بنائے گا، آدم کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنائے گا، آدم کو اپنی ذات کا مظہر بنائے گا، یعنی ہی ول ریفلیکٹ آل his own attributes through human kind. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جب آدم کو بھیجا تو فقط آدم ہی اس کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے اگر وہ اپنی ان صفات پر غور کرے، ان صفات کو بہتر کرے جو پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں رکھ دی ہیں، تو وہ اپنی ذات سے اللہ کی ذات کریم کو منعکس کر سکتا ہے مخلوقات پر. لیکن یہی انسان اگر غفلت میں چلا جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس حد تک اپنے دیے ہوئے اس مقام پہ، جو مقام اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، the pedestal where اللہ تعالیٰ kept human being, kept حضرت آدم، پھر وہ وہاں سے گرنا شروع ہوتا ہے. گرتے گرتے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اسفل السافلین بن جاتا ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ گنہگار بن جاتا ہے، اتنا زیادہ اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے کہ پھر جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو پہلا اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں ہیومن ریس کے ذریعے ایک سوشل سوسائٹی کو ڈیولپ کرے، جس سوشل سوسائٹی میں انسان سب سے بلندی پہ ہو، تمام تر کریشنز کے اوپر انسان ہو، اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس طریقے سے خدا تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دین دے کے بھیجا، ایک راستہ بتا کر بھیجا، اور اس راستے کے بتانے کے لیے اس نے ایک لمحہ بھی ہدایت سے زمین کو خالی نہیں رکھا. ہدایت ہمیشہ اس زمین میں رہی، چاہے ایک ہی فرد بشر ہو، لیکن وہ خود ہادی اس لیے رہا کہ پروردگار عالم نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری خود لے لی تھی کہ میں اپنے بندوں کو تمام تر نعمتیں دوں گا، اور اس نعمتوں میں وہ نعمت عظمیٰ بھی ہوگی جو ہادی کی صورت میں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات پھر جو فرض ہم پر عائد ہوتا ہے بحیثیت ہیومن بینگ، وہ یہ عائد ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، نعمتیں دی، ہر طرف ہماری چاروں طرف نعمتوں کا انبار ہے، اب ان نعمتوں کے درمیان پھر ہمیں ہادی کی سپورٹ بھی مل گئی، پھر ہمیں راہبر کی سپورٹ بھی مل گئی، پھر ہمیں راستہ دکھانے والا نبی یا امام بھی مل گیا، پھر راستے کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ویری کلیئرلی، ویری ویوڈلی. اب اس راستے پہ چلنے کے لیے کتاب بھی بھیج دی، یعنی کتاب کی آیتوں کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں، مزید مستحکم کر سکتے ہیں. اب وہ فقط ہم سے ایک چیز چاہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ چیز کیا ہے کہ اپنے وقت کے معصوم کو پہچانے اور اپنے وقت کے معصوم تک پہنچنے کے لیے اپنی بساط بھر پوری کوشش کرے. اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنے وقت کے نہ صرف ولی کو پہچانے، بلکہ ولی کو پہچاننے کے بعد اس سے تمسک بھی کرے، اس کے قریب بھی ہو. وہ اگر نگاہوں سے نظر نہ آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مصلحت پروردگار ہے کہ ہماری نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ یقین دل میں رکھنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں بیسٹ پرفارم کرنا ہے. ایچ مومنٹ آف آور لائف وی ہیو ٹو perform as Imam is watching ourselves. بالکل ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمیں وہ دیکھ رہے ہوں، اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. تو جب ہم ایسے زندگی بسر کرتے ہیں عزیزان محترم، تو پھر ہم اپنے اندر بھی کچھ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. آپ ہمیشہ جانتی ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہمیشہ 2 ways ہوتی ہیں، 2 طرح سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ 2 ways ایکسپیکٹیشنز کچھ ہماری توقعات ہوتی ہیں سامنے والے سے، اور کچھ سامنے والے کی توقعات ہوتی ہیں ہم سے. تو ہماری توقع اپنے وقت کے ولی سے کیا ہے؟ ہماری توقع اپنے وقت کے ولی سے 2 ہیں جو قرآن نے بتائیں. کل میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، اور اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اور انہوں نے ایسوں کو اپنا ولی بنا لیا جو نہ قیامت میں ان کی مغفرت کرا سکتے ہیں، نہ ہی ان کی شفاعت. تو یہاں سے 2 چیزیں واضح ہو گئی کہ ولی اس کو ہونا چاہیے جو اتنی قدرت رکھتا ہو، جو نگاہ
خدا میں، نگاہ پروردگار میں اتنی کلوز پراکسیمٹی رکھتا ہو، اتنا بلند مقام رکھتا ہو کہ وہ پھر ہمارے گناہوں کو بخشوا بھی سکے. وہ گناہ جو ہم سے نادانی میں ہو گئے، وہ گناہ جو ہم نے اپنی خواہشوں کی غلامی میں کر لیے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اب ہم ان پر نادم ہیں، اب ہم نے ان کا نقصان دیکھ لیا، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ان گناہوں کا سب سے پہلا ایفیکٹ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، جو کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کریں، اپنی تئیں وہ نیکیاں کریں جو ہمیں اللہ کو ہم سے راضی کر دیں اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اب ہمیں ایسا وسیلہ چاہیے، ایسا ولی چاہیے جو اللہ اور ہمارے درمیان حق ولایت ادا کرے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو بخشوا سکے. اور دوسری چیز ہمیں کیا ایشورٹی چاہیے؟ ولی سے ایسا پاورفل ہو، ایسا صاحب اختیار ہو کہ جس کی سفارش اللہ کے نزدیک قبول بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے سفارش کروائیں اور اللہ اس سے منہ پھیر لے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے شفیع وہ ہوں اس دنیا میں کہ جن کو پروردگار عالم بات کیے بغیر جہنم واصل کر لے گا. لہٰذا ابھی تک جو منزلیں ہم نے طے کی ہیں اس میں ہم نے چند باتیں جو طے کی وہ یہ کہ ہمارے ولی کو صاحب اختیار ہونا چاہیے، ہمارے ولی کو شفیع ہونا چاہیے، ہمارے ولی کو اللہ سے نزدیک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگلی منزل جو ہم نے گزشتہ روز طے کی تھی وہ یہ تھی کہ ولی وہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہو اور وہ نیکی کے راستے پہ ہو. اس لیے کہ قرآن ہمیں پھر یہ بتا رہا ہے کہ ولی دو طرح کے ہیں، ایک ولی حق ہے اور ایک ولی باطل ہے. اس لیے کہ ولی کا ایک معنی دوست کے بھی ہیں جس کی پیروی کی جائے. تو کچھ لوگ ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو انہیں باطل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ باطل کا ولی کون ہے؟ باطل کا ولی شیطان ہے، کہ جس کو کھل کے اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا کہ اے لوگوں، اے صاحبان ایمان، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آپ سورہ یاسین میں روز پڑھتی ہیں عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کوئی بات اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی امبیگوٹی نہیں ہے کہ شیطان کے پاس کوئی مارجن رہ گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھل کے بتا دیا. اور پھر پروردگار عالم اپنے کلام میں بار بار کہتا ہے، ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ جو سورہ بقرہ کی 257 آیت ہے، 297 آیت سورہ بقرہ کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی باطل کی طاقتیں ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ لیتی ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ لیتی ہیں. آپ کو آیت سنتے ہی معنی سنتے ہی یاد آ گیا ہوگا کہ آیت الکرسی کو ہم جن 3 عام آیتوں پہ مشمول کرتے ہیں یہ اس کی آخری آیت ہے، ہم فیہا خالدون، کہ وہ شیطانی قوتیں انسان جن کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ نور سے دور ہوتا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے 256 آیت کیا کہتی ہے کہ اور یقیناً ولی وہ ہیں جو صاحبان ایمان کو اندھیروں سے، برائیوں سے، ظلمت سے، تاریکیوں سے کھینچتے ہیں اور نور کی جانب میں لے آتے ہیں. تو اب ہم اس منزل پر آ گئے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ولی وہ ہونا چاہیے جو حق کی طرف لے کر آئے. اب ولی کی اگلی شرط کیا ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ولی کی اگلی شرط یہ ہے کہ، اور سب سے پہلی شرط یہی ہے، بہت ساری شرائط ہیں ولی خدا کی، لیکن سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اسے معصوم ہونا چاہیے. ولی کو نہ صرف یہ کہ صاحب عصمت ہونا چاہیے بلکہ اس کی عصمت کی گواہی خدا تعالیٰ نے دی ہو. ایسے تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت پاک ہوں، میں بالکل گناہگار نہیں ہوں اور میں بہت نیک ہوں اور میں نے اپنی ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. تو کیا میری بات کا کوئی یقین کر لے گا؟ اگر کوئی یقین کرے گا تو یقیناً پھر وہ خدا کی کتاب سے واقف نہیں. جو خدا کی کتاب سے واقف ہے وہ کہیں گے اچھا دلیل لاؤ. تو ضروری یہ ہے کہ دلیل آئے خدا تعالیٰ کی طرف سے. تو جن کو ہم ولی مانتے ہیں ان کے لیے خدا نے خود گواہی دی. کہاں گواہی دی؟ آسمان کی بلندیوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر تمام تر ملائکہ کو، تمام تر آسمانی مخلوقات کو مخاطب کر کے بتایا کہ دیکھو یہ ہیں چادر کسا کے نیچے سمٹے ہوئے، یہ ہیں اس چادر تطہیر کے نیچے آئے ہوئے
5 तन, और ये पंज तन हैं, ये 5 सेलेस्टियल बॉडीज, जिनको आप सेलेस्टियल इसलिए कह लिए कि ये नूर से बनी हुई थी, और ये 5 बॉडीज जिनको कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन कहा गया, ये नूरानी हस्तियां हैं कि जो पंजतन पाक की सूरत में उस इस्मत की मंजिल पर फाइज हैं कि खुदा अपनी इज्जत की कसम खा रहा है, खुदा अपनी जलाल की कसम खा रहा है, और खुदा कहता है कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम है कि इनसे रिज्स इतना दूर है जितना मैं दूर कर सकता हूँ। अब मैं इस दूरी को डिस्क्राइब नहीं करूंगी, खुद आपके अज़हान आलिया में, खुद आपके जहनों में ये बात आ जाएगी कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज को दूर करना चाहता है तो वो किस हद तक दूर जा सकती है। अल्लाह कहता है हम इनको इस तरह पाक रखेंगे, रिस्क को इनसे इस तरह दूर रखेंगे जैसा कि पाक रखने का हक है। तो अब हक खुदाई ताला से बढ़कर कौन अदा करेगा? तो अब वली खुदा है, वली खुदा का रसूल है, और खुदा के रसूल के बाद वली अली है, खुदा के रसूल के बाद वली फातिमा है, खुदा के रसूल के बाद वली हसन मुश्तबा है, खुदा के रसूल के बाद वली हुसैन है, और खुदा के वली वादे हुसैन, हुसैन की ज़ुर्रियत में वो 9 इमाम हैं जो अली इब्न हुसैन से शुरू होते हैं, और फिर आप उनके नाम शुमार करती जाइए कि अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के बाद फिर मोहम्मद अल बाकर आते हैं, फिर जाफर अस-सादिक आते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बहैसियत वली खुदा देखते हैं, और उसके बाद हम उनके फर्जंद अली और रज़ा को देखते हैं कि वो वली खुदा हैं, और उसके बाद हम उनके इकलौते फर्जंद इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद को बहैसियत वली खुदा देखते हैं, और उसके बाद हम उनके साहबजादे अली नकी को अपना वली मानते हैं, और उसके बाद हम उनके साहबजादे हसन अल अस्करी को अपना वली खुदा मानते हैं, और उसके बाद हम उनके साहबजादे हुज्जतुल कायम हुज्जत इब्न हसन को अपना वली कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। मैंने ये नाम आपके सामने अजीज़ान मोहतरम इसलिए नहीं दोहराए कि मैं अपनी गुफ्तगू में तवालत देना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरी जो सामईन है वो इस बात से जानते हैं मैं बहुत सीधी सीधी बात करती हूँ, मुझे लफ्ज़ों से गुलकारी करना बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैंने ये नाम जानबूझकर आज इसलिए दोहराए कि हमें ये याद आ जाए बात कि इन नामों को दिन में किसी एक वक्त पूरी कामिल तवज्जो के साथ दोहराना हम पर वाजिब और लाजिम है, इसलिए कि जब कब्र की वहशत में, कब्र की तन्हाई में, कब्र की बेबसी में नकीरैन हमसे सवाल करेंगे तेरे इमाम कौन है, तो हम किस तरीके से अपनी इस ज़बान से नामों को ले सकेंगे अगर हमने इस दुनिया में रोज अपने इमामों को याद ना किया। तो अपने ईमान की वैलिडेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपीट ऑल दीज नेम। अब उसका अपना अपना तरीका है, कोई दुआ पढ़ लेता है, कोई अइम्मा के नाम ले लेता है, और कोई सुबह ही सुबह उठकर जब बिस्तर से उठता है तो सबसे पहले क़िबला रुख अपने आप को करता है, क़िबले की तरफ खड़े होकर उसी आलम में जिस लिबास, जिस कपड़ों में है, जिस कंडीशन में है, डजंट मैटर, सिर्फ रुख कीजिए क़िबले की तरफ और उसके बाद सलाम करना शुरू कीजिए। सबसे पहला सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में, फिर उसके बाद सलाम मुश्किल कुशा की बारगाह में, फिर उसके बाद सलाम बिनते मुस्तफ़ा की बारगाह में, और उसके बाद एक एक इमाम का नाम लेती जाइए। जल्दी जल्दी 1 मिनट में आपके पूरे सलाम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये आदत अपनी डाल ली तो इंशाअल्लाह कब्र में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो ज़बान यहाँ चलती रहेगी उसे खुदाए ताला इंशाअल्लाह कब्र में भी रवा रखेगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार आलम अपने कलाम में इरशाद फरमाता है कि साहिब ईमान को अपना सरपरस्त सिर्फ अल्लाह को बनाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की जमाअत गालिब आने वाली है। सूरह माइदा की मैंने 56 आयत आपके सामने पेश की। यानी इसके मायने ये हैं कि अगर अभी तक हमने वली के कॉन्सेप्ट को किसी ब्रैकेट में रखा हुआ था तो इस अशरे मुहर्रम में हमें उस आइडियोलॉजी को अपने सामने लाना है, उसको झाड़ना है, उसको साफ करना है, उसको अपने जहन में ताज़ा करना है और उससे अपने आप को कनेक्टेड करना है। इसलिए कि इसके भी बड़े मराहिल हैं और हमें इन मरहलों को बहुत सोच समझ के इनमें से गुजरना है। सबसे पहली चीज ये कि अपने वक्त के वली की निशानदेही सब जरूरी है,
پہچاننا ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم سب جو بھی اس وقت مجلس میں فرش اعضا پہ بیٹھا ہے اسے اپنے وقت کے ولی کا علم ہے. لیکن میری گفتگو کل جس مرحلے پہ پہنچی تھی وہ یہ تھا کہ کیا ہم نے ولی کو پہچاننے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے آمادہ کرنا ہے. کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو سال کے 10 مہینے اپنے آپ کو کاروبار زندگی میں اس حد تک انوالو کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سوائے 5 وقت کی نماز کے اور کچھ نہیں بچتا. بعض لوگ تو 5 وقت کی نماز بھی پوری طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، وہ گناہ گار اپنی نمازوں کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے کہ جس کی حفاظت کی جائے. اور خدا نہ کرے کہ حسین کا کوئی فالوور ایسا ہو کہ جس نے جو اپنی نماز کا محافظ نہ ہو، اس لیے کہ حسین نے اپنا آخری عمل سجدے میں سر کٹا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ میری نماز عصر نہیں ہو پائی تھی اور میں اب اپنی آخری سانسوں میں نماز عصر حالت خوف میں پڑھ رہا ہوں جس وقت قاتل میری گردن پر سوار. تو اگر کوئی حسین پہ آنسو بہاتا ہے تو پھر اس کو اگر اپنے آنسوؤں کو خلوص کے ذریعے ثابت کرنا ہے تو اسے نماز سے تو اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا. اس لیے کہ جس نے اپنی نماز کی ویلیو نہیں کی اس نے گویا امام حسین کی تمام تر قربانیوں کو گہرائی سے دیکھا ہی نہیں. پھر وہ ان تماش بینوں کی طریقے سے گزر جائے گا کہ جو ہر سال محرم کا تماشا دیکھنے آتے ہیں. اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو آپ جانتی ہوں گی، میں کراچی میں جب رہتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کچھ میری فرینڈس تھیں، کچھ اسکول کی بچیاں تھیں، کچھ پھر میری اپنی میٹس وغیرہ تھیں، جو کہ ہمیشہ محرم میں اس بات کو ضرور کہتی تھی کہ ہم عاشور کا تماشا دیکھنے جا رہے. اور میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن پھر میں ان کی عقل کا لیول دیکھتی تھی، ان کی معرفت دیکھتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں. اس لیے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کیا تماشا دیکھتی ہو تو وہ کہتی تھی ہم جاتے وہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں سب لوگ رو پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی ایک دوست سے پوچھا کہ جب وہ لوگ رو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو تم کیا کرتی ہو جا کے، تمہیں تو رونا نہیں آتا؟ وہ کہتی نہیں، وہ لوگ بہت اچھے اچھے کھانے بانٹتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ کھانے سب کو دیتے ہیں. ایک دفعہ میری میٹ نے یہ بات کی، جب میں نے اس سے کہا کہ تم جا کے وہاں کیا کرو گی، کہنے لگی باجی بڑے عمدہ عمدہ کھانے ہوتے ہیں، سال بھر جو نہیں ملتے وہ دیتے ہیں اور وہ جھولی بھر بھر کے ہمیں دیتے ہیں، تو ہم تو پورے خاندان کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ تو در حسین کا فیض ہے کہ اس پیاسے مہمان کو جسے مسلمانوں نے بھوکا پیاسا جس کے گھر کو تہہ تیغ کر دیا، اس کا نام کہیں لیا جاتا ہے، تبرک جو ہے وہ بہترین آ جاتا ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھیں، ان جاہلوں کی کیٹیگری میں رکھیں جو حسین کا غم تو نہیں جانتے لیکن حسین کا فیض لینے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو اصل فیض لینا ہے، روز قیامت حسین کے درجے میں آنا ہے، معہم ففاز فوزن عظیمہ کے اسٹینڈرڈ کے اوپر کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حسین کے عمل کو دیکھے اور اپنے عمل کو میچ کرنے کی کوشش کرے. حسین نے برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھی تھی. آج آپ جن کا ذکر کریں گی نا گریہ کے وقت، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ حبیب ابن مظاہر حسین کے وہ دوست تھے جو حسین سے عمر میں بہت بڑے تھے، تقریباً 86 برس کی عمر تھی ان کی. امام حسین علیہ السلام سے یہ بہت بڑے تھے. اور جس وقت امام حسین نے برستے ہوئے تیروں کے درمیان یہ کہا ہے کہ ہمیں کچھ مہلت دو، جنگ روک دو، اس لیے کہ تیر نہیں رک رہے تھے، تیر بارانی نہیں رک رہی تھی، تو امام نے کہا کچھ دیر کے لیے تیروں کو روکو تاکہ ہم نماز پڑھیں. عمر ابن سعد کا ینگ بیٹا وہاں پر تھا، ظاہر ہے اس کی عقل بھی ویسے ہی چوپٹ تھی جتنی اس کی کم عمر تھی. اس نے کہا بابا اگر آپ نے اس وقت جنگ روک لی تو ہمارے جو یہ ساتھی ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یہ جان لیں گے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لہٰذا جنگ جاری رکھیے. اور عمر ابن سعد نے اس کی بات مان لی. اور اس کے بعد ایک ملعون آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حسین تیری نماز کہاں قبول ہونے والی ہے، خاکم بدہن. بس حبیب کو جلال آیا، حبیب نے آستینیں پلٹی، امام کی طرف رخ کیا، امام صف باندھ چکے تھے. اور کیسی صف تھی حسین کی کہ حسین کے آگے 2 امام کے جانثار کھڑے ہوئے تھے جو کہ اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے عالم خوف میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز خوف.
4 رکعت فقط 2 رکعت کر کے پڑھی گئی تھی، جس میں جو امام کے ساتھی تھے اس میں سے آدھی جماعت آئی، اس نے 1 رکعت پڑھی امام کے پیچھے، اور اس کے بعد وہ رکعت پڑھ کے ہٹے اور باقی آگے لوگ آئے، اس لیے کہ امام کا دفاع بھی کرنا تھا۔ اور عزیزان محترم، ایسے میں حبیب کیا کر رہے تھے؟ حبیب نے پلٹ کے امام کی طرف دیکھا اور امام سے کہا، مولا اب میں اپنی نماز آپ کے جد کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا، مجھے اس ملعون کو تو جواب دینے دیجیے جس نے جرت یہ کی کہ فرزند زہرا کی نماز کو نہ قبول کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ گمراہ یہ نہیں جانتا کہ اگر فرزند زہرا کی نماز قبول نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اور یہ کہہ کے شیر ببر کی طریقے سے حبیب جھپٹے ہیں اس ملعون پر، اور اس کے بعد حبیب نے صرف اس کو واصل جہنم نہیں کیا، بلکہ حبیب کی پوری کوشش یہ تھی کہ جس طرف سے بھی حملہ ہو رہا ہے میں اس کے آگے اپنے آپ کو لے آؤں تاکہ یہ تیر، یہ تبر میرے مولا تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ اللہ، کیسے امام کے چاہنے والے تھے، کیسے امام کے ساتھی تھے۔ یہ وہ حبیب ہیں کہ جن کے جنازے پہ جب حسین آئے ہیں تو دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ بچپن کے عاشق تھے، میں ان کو دوست نہیں کہوں گی، یہ بچپن کے عاشق تھے، اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، اور ان کی زندگی جو تھی امام حسین کی عطا تھی۔ میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں، لیکن اب میرے ذہن میں حبیب کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر لوں کہ حسین اپنے دوستوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حبیب عمر میں حسین سے 12-13 سال بڑے تھے اور بہت زیادہ عاشق تھے۔ ایک روز رسول اللہ نے دیکھا کہ جھک جھک کے زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں اور آنکھ سے لگاتے ہیں اور پھر سر پہ رکھتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے غور سے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا حسین ننھے ننھے قدموں سے دوڑ رہے ہیں اور حبیب جھک جھک کے ان کے پیروں کے نیچے سے مٹی اٹھاتے ہیں، آنکھ پہ رکھتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کو بہت پیار آیا، جا کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ان کے والد مظاہر سامنے آ گئے، کہا رسول اللہ نے کہا تمہارا یہ بیٹا ہمیں بہت عزیز ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے حسین کا عاشق ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت مظاہر نے کہا یا رسول اللہ شرف پاؤں تو آج میرے گھر اپنے ننھے شہزادے کو لے کر آئیے، میری دعوت قبول کیجیے۔ رسول اللہ نے کہا ہم ضرور آئیں گے۔ غرض یہ کہ رات میں امام حسین کی رسول اللہ کی دعوت تھی، سب لوگ پہنچے، حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین۔ اب حبیب کو بڑا اشتیاق تھا کہ امام حسین آج میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو میں حسین کی زیارت کے لیے پہلے سے دور سے زیارت کروں۔ تو یہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور گھر کی چھت پر چڑھ کے جھک جھک کے اس راستے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے رسول اللہ کو آنا تھا، جہاں سے نواسے رسول کو آنا تھا، کہ بس جیسے ہی گلی میں داخل ہو میری نظر سب سے پہلے پڑ جائے۔ اور اسی عالم میں ایک بار اپنا بیلنس نہیں مینٹین کر پائے، چھت کے اوپر سے نیچے گرے، چھت کے اوپر سے نیچے گرے تو گردن کے بل گرے، ہڈی ٹوٹی اور حبیب مر گئے، حبیب کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ساتھ والے تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے سب نے پریشان ہو کر گھر میں اطلاع دی۔ جب صحابی مظاہر کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اشتیاق دید حسین میں اس کا تو انتقال ہو گیا، تو انہوں نے لاشا اٹھایا، گھر لے کر آئے۔ ماں نے جب دیکھا تو ایک بار سکتہ ہو گیا۔ ماں سے کہا، بیوی سے کہا اپنی، کہ اگر تم نے اس وقت اپنے بچے پہ رونا شروع کیا تو پہلی بار رسول اللہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ رسول ہمارے گھر آئیں اور ہماری اس مصیبت کو دیکھیں، تو میں اپنے آنسوؤں کو روک لو، جب خدا کے حبیب چلے جائیں پھر جتنا گریہ کرنا ہے کر لو۔ ماں بھی مومنہ تھی، صابرہ تھی، اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا اور کھانا پکانے کے لیے جھک گئی۔ حبیب کے والد نے ان کے جنازے کو دوسرے حجرے میں رکھا اور اپنے دل پہ صبر کا پتھر رکھ کے منتظر ہو گئے۔ رسول اللہ جب تشریف لائے اب حبیب کو نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، بار بار کہتے ہیں حبیب کہاں ہیں، حبیب کو بلاؤ، حبیب کہاں ہیں۔ 2-3 بار کے بعد ظاہر رسول اللہ کی سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کہا تم حبیب کو میرے سامنے نہیں لاتے ہو۔ ہاتھوں کو جوڑ کر مظاہر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حبیب چھت سے گر گئے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اب حبیب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار مظاہر کے چہرے پر دیکھا اور گویا اپنی آنکھوں میں کہا کہ حبیب ابھی نہیں مر سکتے، حبیب کو تو میرے حسین پر اپنی جان نثار کرنی ہے۔ حبیب میرے حسین کا وہ واحد دوست ہے جسے حسین خط لکھ کر بلائے گا کوفہ سے، لہٰذا ایک بار کہا مجھے جنازہ دکھاؤ۔ جب جنازہ دیکھا تو آپ نے ایک بار نظر کی حبیب کے چہرے کی طرف اور کہا اے حبیب اٹھو،
اے حبیب اٹھو خدا کے رسول کے حکم سے حسین آیا ہے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے حبیب ابن مظاہر اٹھ بیٹھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزداروں، تو یہ مقام ہے حبیب کا کہ جو نگاہ حسین میں تھا، جو نگاہ رسول میں تھا۔ تو اب آپ نے ولی کی طاقت دیکھی کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں پروردگار عالم خدائی کو دے دے۔ ہمارا موضوع جو اب تک نہیں شروع ہو سکا کہ عورتوں نے کیسے محافظت کی، عورتوں نے کیسے اطاعت کی، تو میں پہلے آگے بڑھوں اس سے پہلے میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتی ہوں۔ اپنی نگاہوں کو ذرا کھولیے اور وقت کے ولی کی اطاعت کا ہنر سیکھنا ہے تو مادر حبیب سے سیکھیے۔ کیسی ماں تھی جس نے اپنے بچے کا جنازہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے آہ نہیں کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں ولی وقت تشریف لا رہے تھے۔ کیسی ماں تھی جس کا یہ کامل اطمینان تھا کہ میرے گھر میں اگر اس وقت خدا کا رسول تشریف لا رہا ہے تو کوئی غم نہیں رکھتا۔ عزیزوں، اگر اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ہنر پیدا کرنا ہے، تو ان مجاہدوں سے سیکھیے کہ جن کو ہم گمنام مجاہد کہتے ہیں، جنہوں نے کبھی سامنے آ کر ہاتھ میں تلوار لے کر کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس سے زیادہ مضبوطی اپنے قلب میں دکھائی ہے کہ اپنے وقت کی ولی کی معرفت حاصل کی ہے۔ اور یہی ولی کی معرفت میں آپ کو ایک اور کردار میں دکھانا چاہتی ہوں۔ کل ہم نے حضرت آسیہ کا ذکر کیا تھا۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ کو قرآن کہتا ہے زن فرعون۔ زن فرعون یعنی فرعون کی زوجہ، وہ زوجہ کہ جس کو خدا نے ایک خاص پرپس کے لیے فرعون کے محل میں رکھا تھا، اور وہ تقیہ کے عالم میں رہی تھی، اس لیے کہ پروردگار عالم ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کے وقت کا ولی، اس کے وقت کا معصوم کسی نجس گود میں پروان چڑھے، کسی کافر کی گود میں پرورش پائے۔ لہٰذا آپ حضرت موسیٰ کی جب داستان دیکھیے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم آپ کو اشارے دے رہا ہے، آپ کو رمز سے آشنا کر رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی اپنے وقت کے ولی کی پرورش کرتا ہے، پاکیزہ ہاتھوں میں کرتا ہے، پاکیزہ گودوں میں کرتا ہے، پاکیزہ لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی اور ان کی ماں کو یہ ڈر ہوا کہ اب میرے بچے کا راز ظاہر ہو جائے گا اور فرعون کی فوج آئے گی اور اسے پھر قتل کر دے گی، جس طریقے سے 5000 بچے قتل کر دیے گئے تھے، تو پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو، اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور اس صندوق کو دریا کے سپرد کر لو، اور ہم عنقریب تم سے تمہارے بچے کو ملائیں گے۔ آپ نے دیکھا پروردگار ایک ماں کے دل کو کس طرح تسلی دے رہا ہے کہ اے موسیٰ پریشان نہ ہو۔ کہاں انبیاء کی شان کے ان کو وحی کی جائے، کہاں قرآن کہتا ہے ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی، اور کیا کہہ کے وحی کی کہ تم اپنے دل کو مضبوط رکھو، تمہارا بیٹا پلٹ کے تمہاری طرف آئے گا۔ گویا ولی کی حفاظت کس طرح سے عورتیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کے واقعے کو دیکھیں تو آپ کو ان کے تینوں طرف عورتوں کا حصار نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلی عورت ان کی مادر گرامی کہ جنہوں نے ان کو اس وقت صندوق میں رکھا اور دل کو مضبوط کر کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ دوسری مددگار کون تھی ولی وقت کی؟ موسیٰ کی ان کی بہن ام کلثوم تھی کہ جنہوں نے جب اپنے بھائی کے صندوق کو دریا میں تیرتے دیکھا تو وہ بچی ساتھ ساتھ دوڑتی جا رہی ہے، کتنی دور تک وہ دریا میں تیرتا ہوا گیا ہوگا یہ میں اور آپ عزم کر سکتے ہیں، خالی ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، لیکن آپ سوچ لیے ایک غریبوں کی بستی سے شاہ کے محل تک جانے کا راستہ کوئی سیدھا سادہ راستہ، شارٹ راستہ تو نہیں ہوگا۔ ام کلثوم دوڑتی گئیں جھاڑیوں میں سے چھپ چھپ کے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے کہ میں اس صندوق پہ نگاہ رکھی ہوں، یہاں تک کہ دیکھا کہ زوجہ فرعون کے محل میں یہ صندوق پہنچ گیا۔ پھر چھپتی چھپاتی کسی طریقے سے اس جگہ پہ پہنچی جہاں پہ وہ زوجہ فرعون صندوق کو کھول کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ بچے کو بھوک سے بلبلاتے دیکھا، اپنی کنیز سے کہا جاؤ کسی کو بلا کے لاؤ جو دودھ پلا دے۔ اب
عورتوں پہ عورتیں آ رہی ہیں جو کہ موسیٰ کو دودھ پلانا چاہتی ہیں اور پھر موسیٰ اپنا منہ پھرا لیتے ہیں. جب بچی نے یہ دیکھا خدا نے اسے راہ سجھائی، عقل سجھائی، دوڑتی ہوئی گئی دربان کے پاس اور کہنے لگی کہ اگر مجھے تم ملکہ تک پہنچا دو تو میں ایسی عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں جس کو یہ بچہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکے. المختصر یہ کہ بچی کی رسائی ہوئی حضرت آسیہ تک اور اس کے بعد پھر بچی نے کہا میں ایسی عورت کو جانتی ہوں جو دودھ پی لے گا، جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا. اور اب پھر حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ نہ خدا نے کسی مشرکہ کی گود میں موسیٰ کو پروان چڑھایا، نہ کسی مشرک کا دودھ پلایا. سمجھ رہی نا آپ یہ دونوں باتیں؟ تو اب یہیں سے بڑی مختصر سی بات کر کے آگے بڑھوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبی، اپنے محبوب کو کسی مشرک کی پناہ میں رکھے، کسی مشرک کی گود میں پروان چڑھائے، کسی مشرک عورت کا دودھ پلائے. تو یہ جو آپ کے درمیان روایتیں مشہور ہیں نا کہ حلیمہ سعدیہ لے کے چلی گئی تھی رسول خدا کو، یہ روایت یہاں تک تو صحیح ہے کہ رسول خدا کو آؤٹ اسکرٹس آف مدینہ مکہ میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ آپ کی اچھی پرورش ہو، لیکن حضرت عبد المطلب نے تنہا بچے کو نہیں بھیجا تھا بلکہ اپنی بہو کو ساتھ بھیجا اور اس کے بعد ان کی کنیز ام ایمن کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ بچے کو دودھ تم پلاؤ گی، رہو گی ان کے صاف ستھرے گھر میں. تو آپ اندازہ لگا رہی ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم ایک حفاظت کا حصار اپنے وقت کے ولی کے گرد بناتا ہے. اب تیسری عورت ظاہر ہے فرعون کے محل میں فرعون کی ملکہ تو بچے کو نہیں پالے گی نا، اس کی کوئی آیا پالے گی. تو اب اس آیا کے لیے بھی پروردگار عالم نے کیا اہتمام کیا کہ ایک اور عورت کو بھیجا گیا. یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت تھی مومن آل فرعون کی زوجہ. آپ نے سورہ یاسین میں مومن آل فرعون کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آیت کہتی ہے دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم ایمان لے آؤ. اور یہ وہی ہے مومن آل فرعون کہ جن کو کہیں پر حزقیل ان کا نام بتایا گیا اور کہیں خالی مومن آل فرعون کہا گیا. حزقیل ایک اور پیغمبر کا بھی نام ہے، لیکن یہ وہ تھے کہ جنہوں نے تقیہ میں اپنے ایمان کو رکھا ہوا تھا اور یہ حضرت موسیٰ کو خبر کرنے کے لیے آئے تھے کہ عنقریب آپ کو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے اور آپ کو ایک قبطی کے آپ کو ایک فرعونی کے قتل کے جرم میں پکڑ لیں گے. تو اس وقت ان کو تو قتل کر دیا گیا تھا مومن آل فرعون کو. ان کی جو زوجہ تھی وہ حضرت موسیٰ کی آیا تھی اور وہ بھی مومنہ تھی، وہ بھی تقیہ میں تھی. اور جس وقت کے حضرت موسیٰ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد جب دوبارہ واپس آئے ہیں اور واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے اور حضرت آسیہ نے آپ کے ایمان کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو اس وقت اس مومنہ کو یہ پتا چل گیا کہ اب میرے تقیہ کا وقت پورا ہو گیا ہے. یہ فرعون کے گھر کی کسی بچی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھٹ گئی. جیسے ہی کنگھی ہاتھ سے چھٹی اس نے کہا کہ اے رب موسیٰ و ہارون میری مدد کر. جیسے ہی اس بچی نے یہ سنا جملہ اس نے جا کر فرعون سے شکایت کی. جب فرعون سے شکایت کی تو فرعون نے ان کو طلب کیا اور جب یہ گئیں تو ان کے ہاتھ میں ان کی گود میں ایک شیرخوار بچہ اپنا موجود تھا. کہا کہ تم بھی کیا موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہو؟ کہا میں ہمیشہ سے خدائے واحد پر ایمان رکھتی ہوں. غرض یہ کہ اس نے سزا دینے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا. جب انہوں نے اپنے ایمان سے یہ پیچھے نہیں ہٹی تو اس کے بعد اس نے دہکتی ہوئی آگ کے الاؤ کی طرف ان کو بھیجا اور کہا ان کے جتنے بچے ہیں سب کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دو. اور یہ با ایمان عورت کھڑی رہی اپنے بچے کو گود میں لے کر اور بار بار یہ کہتی رہی کہ میرا خدا خدائے واحد ہے، میرا خدا موسیٰ کا خدا ہے. اور یہ کہتی رہی ایک ایک بچہ ان کا آگ میں ڈالا جاتا گیا. اور تاریخ کہتی جب آخری بچہ ان کی گود سے چھین کر جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا اس کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو ایک بار یہ کانپ گئی. جب کانپی تو خدا نے بچے کو گویائی دی اور بچے نے کہا مادر گرامی بس یہ ایمان کی آخری منزل ہے، ثابت قدم رہیے، خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اور یہ جملہ اس بچے کی زبان سے نکل رہا تھا کہ وہ بچہ آگ میں گر گیا. اور اس کے بعد یہ خاتون خود آگ میں کود گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ ملاؤن ان کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو تھامنے کے لیے تو یہ خود آگ میں یہ کہتی ہوئی
کود گئیں کہ اگر مجھے اپنے رب کے لیے اپنی جان دینی پڑے تو وہ جان حاضر ہے۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا اسٹرانگ سسٹم کریٹ کر کے رکھتا ہے۔ تو جو میرے پہلے دن والا جملہ تھا کہ جس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے نام لینے کے بجائے عورتوں کے خصوصیات بیان کی ہیں، عورتوں کے رشتے بیان کیے ہیں، تو اس میں کوئی اوفینڈ ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ایک حکمت عملی ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو قصوں کے ذریعے نصیحت بنائی ہے تاکہ لوگ ان قصوں کو سن کر نصیحت پکڑے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ تو ہم بھی یہاں پہ ان عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو عورتیں ڈفرینٹ کیپیسٹی میں اپنے ولی کی شناخت کرتی رہیں، اپنے وقت کے ولی کو پہچانتی رہیں اور اپنے وقت کے ولی کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کر کے رکھتی رہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری وہ عورتیں تھیں جو بظاہر اپنے کمفرٹ زون میں تھیں، لیکن چونکہ ان کو معرفت تھی اپنے وقت کے معصوم کی، لہٰذا اس معصوم کی حفاظت کے لیے، اس معصوم کی سپورٹ کے لیے، اس معصوم کو حوصلہ دینے کے لیے ان خواتین نے اپنا کردار اس بہترین طریقے سے ادا کیا کہ بغیر تلوار اٹھائے یہ حصار بن گئی اس وقت کے معصوم۔ یہ میرا پورا مطمع نظر ہے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ یہی کردار آپ نے پلے کرنا ہے۔ آپ کو ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھانے، لیکن آپ کو اپنے دل میں اپنے وقت کے ولی سے عشق کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کی معرفت کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہے جو آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی آنکھ سے بہے۔ اس لیے کہ جو حسین کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ سب اس جذبے سے ان کا دل بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے اس وقت امام حسین کے سامنے نہ اپنے بیٹوں کو دیکھا، نہ اپنے شوہروں کو دیکھا، نہ اپنے وارثوں کو دیکھا، ہر ایک کی فقط ایک آرزو تھی کہ کسی طریقے سے میرا وارث، میرا بیٹا، میرا شوہر قربان ہو جائے حسین پر، لیکن حسین زندہ رہے، حسین سلامت رہیں، حسین کا مقصد قائم و دائم رہے۔ عزیزان محترم، پوری تاریخ عاشورہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو جا بجا ایسی خواتین نظر آئیں گی، آپ کو ایسی عورتیں نظر آئیں گی جو کہ بظاہر کسی مکتبے میں نہیں گئی تھی، بظاہر کسی اسکول میں نہیں پڑھی ہوئی تھی، بظاہر کوئی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں لی ہوئی تھی، لیکن ان کے پاس فقط ایک چیز تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تھی قرآن کے ذریعے، سنت معصوم کے ذریعے اپنے وقت کے معصوم کو پہچاننا۔ تو آپ کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں، آپ کے پاس سنت معصوم موجود ہے، آپ کے پاس فرش ازا کی صورت میں بہترین اوپن یونیورسٹی موجود ہے، آپ کے پاس قرآن مجید کی صورت میں کتاب ہدایت موجود ہے۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، فقط آپ کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، فقط آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کے امام آپ سے چاہتے کیا ہیں، آپ کے امام کی توقعات کیا ہیں، اور آپ کے خدا نے آپ کو اپنے امام کی مدد کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، کتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں جتنی خوش نصیب ایک مسلمان عورت ہے، تاریخ میں کوئی دوسری عورت اتنی خوش نصیب نہیں ہے۔ اور تاریخ کو تو آپ جانے دیجیے، آج پریزنٹ میں ہم سارے وقت یہ انوی کرتے رہتے ہیں کہ وہ باہر کے کلچر کی، ویسٹرن کلچر کی عورتیں تو بڑی خوش نصیب ہیں کہ ان کو ہر طرح کی آزادی ہے، جو چاہے کپڑے پہنے، جتنے چھوٹے کپڑے پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں، جس کے ساتھ ملنا چاہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہیں، ہر طرح کی آزادی ہے۔ یہی لگتا ہے نا، خصوصاً میری جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں نا، وہ اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ ہماری دوستیں تو شارٹس بھی پہن لیتی ہیں، ہماری دوستیں تو یہ بھی پہن لیتی ہیں، ہم نہیں پہن سکتے۔ میں ان کو کس طریقے سے یہ بات بتاؤں کہ عورت، خصوصاً ایک بچی، اسلام کی نگاہ میں اس قدر قیمتی خزانہ ہے، اس قدر اتنی بیش قیمت، اتنی پریشس موتی کی طرح چمکتی ہوئی ہے کہ اسلام کہتا ہے اس کی حفاظت کرو، بری نگاہوں سے حفاظت کرو، گندی میلی نگاہوں سے حفاظت کرو، بری چیزوں سے اس کو بچا کے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عصمت عطا کی ہے، اس کو اللہ نے حیا عطا کی ہے، اور یہ حیا اور عصمت اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب تک اس کے پاس یہ حیا ہے تب تک یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کنیز کے طور پر آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ادھر حیا کم ہوئی، ادھر شیطان کا غلبہ بڑھتا گیا۔
اب یہاں پہ میں رک کے ایک بات اور کہنا چاہوں گی جو اکثر مجھ سے بچیاں کہتی بھی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب حیا کی بات آتی ہے تو خالی عورتوں کو کیوں کہا جاتا ہے. یہ بالکل ایک مس کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام میں کہیں نظر نہیں آئے گا. جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ جس وقت حیا کے نوشن کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں حیا کی بات کرتا ہے, جہاں جہاں نگاہ جھکانے کی بات کرتا ہے, جہاں جہاں معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات میں لحاظ کی بات کرتا ہے, سب سے پہلے مرد کو حکم دیا جاتا ہے, بعد میں عورت کو حکم دیا جاتا ہے. انشاءاللہ میں آنے والی مجلسوں میں وہ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی اور ان آیات کو دیکھ کر ان کا نمبر نوٹ کیجیے گا اور اس کے بعد خود ان کو جا کے چیک کیجیے گا کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے. جی ہاں, جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ تو کہتا ہے اے صاحبان ایمان مردوں اور اے صاحبان ایمان عورتوں, اپنی آنکھوں کو جھکا لو, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو جب تک کسی نامحرم سے گفتگو کر رہے ہو. جس وقت پردے کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی یہی بات آتی ہے کہ اے صاحبان ایمان تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی عفت کی حفاظت کرو. اور پھر کہا جاتا ہے اے صاحبان ایمان عورتوں تم اپنی عفت کی حفاظت کرو. عفت صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. This is a mutual asset. یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو اللہ نے اپنے وقت کے ولی کو یہ کہہ کر پیش کیا تھا. واقعہ آپ کی کا بارہا سنا ہوا ہے, میں دہرا دیتی ہوں کہ جس وقت حضرت آدم جنت میں تھے, جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیش قیمت تحفے بھیجے ہیں اپنی خاص خزانے سے, جو اللہ کا اسپیشل خزانہ ہے, وہاں سے 3 چیزیں میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, کسی ایک کو پک کر لیجئے تاکہ میں 2 کو واپس لے جاؤں. فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا ایمان ہے, حیا ہے اور عقل ہے. 3 چیزیں, ایمان, عقل اور حیا. آدم کسی ایک چیز کو لے لیجئے. اب جب یہاں پر آپ پہنچی ہیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہبی سمجھتا ہو تو وہ تو فوراً کہے گا مجھے ایمان دے دو. لیکن آدم وہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات پہ فضیلت دی تھی. تو آدم نے ایک لمحے کو سوچا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے عقل دے دے, مجھے سمجھ دے دے, مجھے حکمت دے دے. کہا مجھے عقل دے دے. جیسے ہی یہ سنا جبرائیل نے عقل کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد واپس پلٹے, دیکھا کہ حیا اور ایمان دونوں وہیں کھڑے ہیں. کہا کہ تم دونوں میرے ساتھ واپس چلو تاکہ میں تمہیں خزانہ عرش الہی میں واپس لے جاؤں. دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جہاں عقل رکے وہیں تم ٹھہر جانا, ہماری منزل اس کے ساتھ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عقل کے ساتھ ایک طرف ایمان اٹیچ ہے اور دوسری طرف حیا. تو یہ حیا کتنی امپورٹنٹ, کتنی وردی کموڈٹی ہے کہ یہ ایمان کے بیلنس کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ حیا, اس کو بچانا, اس کو سیف کرنا, اس کو اسٹرائیو کرنا, در حقیقت اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو ہمیں اپنے ولی کی عصمت پہ بھی یقین رکھنا ہے اور ہمیں اپنے ولی کی عصمت کی خاطر اپنی حیا میں اضافہ کرنا ہے. اب جو پریکٹس آپ کی حیا میں اضافہ کر سکے. لوگ پوچھتے نا ہم حجاب لیں نہیں لیں, ہم حجاب لیں تو کتنا لیں, ہم حجاب لیں تو کیسے لیں, کیا ہم فلاں چادر پہنیں یا ہم فلاں عبایا پہنیں. اس کا ایک جواب ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کیجئے. شریعت کو دیکھیے, شریعت کہتی ہے حجاب کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس طریقے سے سطر میں رکھو کہ تمہارے جو حصے شرع نے کہے ہیں, یعنی کہ اتنے ہاتھ, کلائی سے آگے کے ہاتھ اور چہرہ آپ کا صرف یہ نظر آ سکتا ہے, اس کے علاوہ جسم نظر نہیں آ سکتا. اب ہمیں ضروری نہیں کہ ہم چادر میں ہی چھپائیں, چاہے تو چادر پہنیے, چاہے تو ایک اچھا خوبصورت لباس جو کہ آپ کے پورے جسم کو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے کور کر لے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری عبا پہن کر کھڑی ہوں, لیکن اپنے جسم کو نامحرم سے بچانا, اپنے جسم کو شہوت انگیز جذبات سے بچانا, کسی ایسی کنڈیشن میں چلے جانا جہاں لوگ اٹریکٹ ہوں اور فگر کو دیکھ رہے ہوں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے آپ کو سادے طریقے سے ایسے لباس میں رکھیے جو بہت چیختا چلاتا, بہت اٹریکٹو کرتا ہوا نہ ہو, بلکہ سادگی سے پر ہو, اور اس میں جب مرد کی نگاہ اٹھے تو وہ یہ دیکھ کے نیچے پلٹ جائے کہ یہ باحیا مومنہ ہے, میں اس کی طرف دیکھ کے گناہگار نہیں ہوں
ہوگا. یقین جانیے بدماش سے بدماش فرد بھی، مرد بھی، جب کسی عورت کو سادگی میں دیکھتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ میرے کام کی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ولی کے لیے پاکیزہ رکھیے. مجھ سے ایک لڑکے نے، ایک نوجوان لڑکے نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور مجھے اس کی یہ بات بڑے میرے دل کو جا کے لگی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب میں اپنی یونیورسٹی میں ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو حجاب نہیں لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور جب میں ان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو حجاب لیے ہوئے ہوتی ہیں، تو جو مجھے سب سے بڑا فرق نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو لڑکی اپنے آپ کو ماڈسٹلی لے کر چلتی ہے، اس کو اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اسے اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو میرے اندر صلاحیتیں ہیں وہ میں اس طریقے سے انٹیلیجنٹلی استعمال کر سکتی ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں. لیکن جسے مصنوعی سہارے چاہیے ہوتے ہیں، پھر وہ میک اپ اور اٹریکٹیو لباس اور اپنے آپ کو اب جو بھی وہ الفاظ تھے میں نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن اس کا مقصد بچے کا یہی تھا کہ جو لوگ مصنوعی سہارے عورتیں تلاش کرتی ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، اور جنہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتبار ہوتا ہے وہ سادگی سے آگے بڑھتی ہیں. تو میں اپنی بچیوں سے یہی کہوں گی کہ میری عزیز بچیوں، یہ زندگی تو چند برس کی ہے، 60 70 80 سال بعد ہم سب چلے جائیں گے. اس میں سے 20 25 سال ایسے ہیں کہ جب جوانی کی بہار ہے، لیکن اگر سدا بہار رہنا چاہتی ہیں تو پھر آخرت کے لیے وہ چیز کیجئے جو اللہ کو راضی کر لے، جو اللہ کے ولی کو راضی کر لے. ہم انشاءاللہ بہت جلد امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھیں گے کہ جس دعا میں آپ نے اب کے آج کے لوگوں کے لیے دعا کی ہے، اور اس میں صرف امام نے دو لفظوں میں ایک جگہ کیریکٹر بتایا ہے اور ایک جگہ اس سے ریلیونٹ کیریکٹرسٹک بتائی ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ دعا کا ترجمہ بھی پیش کروں گی. آپ سب وہ دعا پڑھتے رہتے ہیں جہاں پر امام کہتے ہیں اے پروردگار ہماری عورتوں کو عفت عطا کر، ہماری عورتوں کو پاک دامنی عطا کر، اس لیے کہ جب پاکیزہ عورتیں ہوں گی، پاک دامن عورتیں ہوں گی، تو ان کی گود میں پھر وہ بچے پروان چڑھیں گے جو کہ اپنی ماں کی طہارت کے صدقے میں اپنے وقت کے ولی سے وابستہ ہو جائیں گے. بس میں نے آج کا موضوع تمام کیا. مجھے آج ذکر کرنا ہے اس ہستی کا کہ جس کی ماں نے ایسا نام رکھا کہ حسین نے آخری وقت میں اس کی ماں کو دعا دی. یہاں یہ جو میں آپ کے سامنے مصائب پڑھتی ہوں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو بہت گریہ نہ کرا سکوں، لیکن میں آپ کے سامنے تاریخ پڑھنا چاہتی ہوں، تاریخ کی وہ روایتیں پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو عزاداری کی جسٹ سمجھ میں آئے، آپ کو عزاداری کی بیس سمجھ میں آئے کہ اس عزاداری میں، اس غم حسین میں اصل چیز طہارت ہے، سوچ کی طہارت، کردار کی طہارت، کردار کی پاکیزگی. ہم برملا یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا کردار ایسا، فلاں کا کردار ایسا. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو حسین کا عاشق ہے وہ کبھی ناپاک برے کردار کی ماں کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا. آئیے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ہر کے پاس. ہر کا قصہ بڑا جانا پہچانا ہے، لیکن ہر کی کچھ کمپلیمنٹ ایسے تھے جو امام حسین نے ہر کو دیے تھے. پہلا کمپلیمنٹ کیا تھا؟ پہلا کمپلیمنٹ بڑی آسانی سے نہیں آیا تھا. واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک منزل کے اوپر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنا زیادہ پانی ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو. لوگوں نے سوچا شاید اپنے لیے پانی ذخیرہ کر رہے ہیں. 2 دن کے بعد سامنے سے کچھ شیڈز نظر آئے. حسین کے کسی ساتھی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. امام حسین نے بھی تکبیر بلند کی. پھر امام نے کہا کہ یہ تکبیر کا اس وقت تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا کہ وہ جھنڈ نظر آ رہے ہیں درختوں کے، لگتا ہے کہ سایہ دار درخت ہیں، ہم وہیں چل کے آرام کرتے ہیں. امام چند قدم آگے گھوڑا بڑھایا اور اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ سایہ دار درخت نہیں ہیں، یہ ہر کا رسالہ آ رہا ہے، یہ دشمن کی فوج آ رہی ہے کہ جو اپنے جس کی برچھیاں اور جس کے نیزے اور جس کے علم ہیں جو تمہیں دور سے درخت لگ رہے ہیں. پھر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ عباس ان بیویوں کو اس پہاڑ کی پشت میں لے جا کے کھڑا کر دو اور اس کے بعد میرے پاس واپس آؤ. غرض یہ کہ بیویوں کو پیچھے پہنچا دیا گیا ان کے اونٹوں کا. امام منتظر تھے. ہر نزدیک آیا. اب یقیناً ہر جو تھا عمر ابن زیاد کا سب سے ذمہ دار افسر تھا، اور اس کو 1000 کا لشکر دے کے امام حسین کو بھیجا گیا تھا کہ امام حسین کو بائی فورس کوفہ لے کر آئیں تاکہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. لیکن جب امام حسین کے نزدیک ہر آیا تو امام نے دیکھا کہ اس کی پوری فوج پیاس سے جاں بلب ہے. یہ راستہ بھٹک گئے تھے اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، کئی وقتوں سے یہ پیاسے تھے. لیکن امام سے آتے ہی ہر نے کہا کہ میں آپ کے سامنے
اپنے حاکم کا حکم لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ امام نے کہا تو پیاسا ہے، پہلے پانی پی لے۔ اور اس کے بعد آپ کو پانی کی داستان پتہ ہے کہ کس طریقے سے امام حسین نے پوری فوج کو سیراب کیا۔ جب فوج سیراب ہو گئی اس کے بعد امام نے کہا اب نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھیں گے، تو چاہتا ہے تو الگ نماز پڑھ۔ حر نے کہا نہیں، میں آپ کے ہی پیچھے نماز پڑھوں گا۔ غرض یہ کہ اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور امام نے کہا، اس نے امام سے کہا کہ امام آپ، اے حسین ابن علی، آپ میرے ساتھ کوفہ چلیے۔ امام نے کہا کہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد امام نے جب اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو حر نے لجام فرس پکڑ لی، گھوڑے کی لجام پکڑی، اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے لجام پکڑی، یہ بہت بڑی جرت تھی اس کی، جیسے ہی اس نے یہ لجام پکڑی کہ امام کو روک سکے، امام نے غصے میں ایک جملہ کہا جو شرفا کی گالی تھی، اس لیے کہ امام کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نہیں ادا کرتے، پاکیزہ زبان ہے، لہٰذا امام نے جو جملہ کہا وہ ایک طرح سے گالی تھی۔ امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ تو مر جائے اور تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ حر نے جیسے ہی ماں کا نام سنا ایک دم لجام چھوڑ دی، اس نے کہا اے حسین، میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر ادب کے لے ہی نہیں سکتا، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری یہ بات مانیے۔ جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ حر نے امام حضرت فاطمہ کا نام سنتے ہی، نام بھی نہیں سنا بلکہ اس نے اپنی ماں کا نام سنتے ہی لجام چھوڑ دی، یہ کہہ کے کہ آپ کی ماں کا بہت بلند مرتبہ ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، گویا اس نے یہ کہا کہ مولا میں آپ کے مقابل تو آ ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہ میں تیرے کہنے پہ کوفہ کی طرف جاؤں گا، نہ میں اپنی مرضی سے اب کسی اور سمت جاؤں گا، بلکہ ہم دونوں چلنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس منزل پر بھی تو عمر ابن سعد کا دوسرا خط آ جائے گا، عمر ابن زیاد کا، ہم قیام کر لیں گے۔ گویا امام نے اس کی اس بات کو رسپیکٹ دی۔ اب میں اس تاریخ کو یہیں پہ روک کے عزیزوں آگے بڑھتی ہوں۔ 9 محرم آ گئی، 9 محرم کو پوری رات مذاکرات ہوتے رہے، یہاں تک کہ شمر ملعون آ گیا اور اس نے کہا کہ اب جنگ ہوگی، اور عمر ابن سعد اگر تو جنگ نہیں شروع کر سکتا تو میں پھر کمانڈ لے لوں گا۔ الغرض یہ کہ وہ شب عاشور شروع ہوئی، شب عاشور تمام رات امام کی خیموں سے صرف 2 آوازیں آ رہی تھیں، یا تکبیر کی آواز آ رہی تھی یا العطش کی آواز آ رہی تھی، اور پوری رات بے چینی سے پھرتا رہا، اور جب صبح اس کے بھائی نے کہا کہ حر میں تجھے کانپتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا عالم ہے؟ تو اس نے کہا میں جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہوں۔ اس کو معلوم تھا کہ میں اگر اس وقت حسین کی طرف گیا تو یہ مجھے پیچھے سے تیر مار کے ہلاک کر دیں گے، لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کی لگام ڈھیلی کی، اسے پانی پلانے کے بہانے بالکل اس گھاٹ پہ لے کے گیا جہاں سے وہ اپنے لشکر سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی، اس کا غلام، اس کا بیٹا، سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب حر نے دیکھا کہ اب فوج سے دور آ گیا ہوں تو ایک بار گھوڑے پہ سوار ہوا اور مولا کی طرف چلا۔ جب مولا کی طرف چلا تو کافی دور اس کے رک کر اترا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کہا کیوں بابا، آپ کے ہاتھوں کو کیوں باندھوں؟ کہا حسین کا گنہگار ہوں، حسین کا مجرم ہوں، نہ میں حسین کو گھیر کے یہاں لاتا، نہ آج حسین کے بچے پیاس سے نڈھال ہوتے، میرے ہاتھوں کو باندھو کہ میں مجرم ہوں۔ اب امام حسین کو آپ دیکھیے کہ چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ حر ندامت کے ساتھ آ رہا ہے تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ ہمارے بھائی، ہمارے مہمان کی پیشوائی کے لیے جاؤ۔ بس عزیزوں میں پورے مصائب نہیں بیان کروں گی حضرت حر کے، میں تو آپ کو اس مقام پر لے کر جاؤں گی کہ جس وقت حضرت حر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، ماتھے پہ ضرب لگی ہے، حر کا ماتھا پھٹ گیا تھا، خون ابل رہا تھا، امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، امام حسین نے حر کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد امام نے کیا کرم کیا۔ میں حر کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اس لیے کہ مجھے حر کے کردار میں اپنا گنہگار وجود نظر آتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے دنیا پرست لوگ جو اپنے ماں باپ کی تربیت کے صدقے میں غم حسین سے وابستہ ہیں، جب حر کے کردار کو دیکھتے ہیں تو توقع ہوتی ہے شاید مولا ہمیں بھی بخش دے، اس لیے کہ امام حسین نے حر کے زخم کو دیکھا، اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، وہ رومال جناب سیدہ نے اس کے کپڑے کو خود کاتا
تھا، اس کپڑے کو نکالا امام حسین نے اور حر کے ماتھے پہ یہ کہہ کر باندھ دیا، اے حر، تو نے میری ماں کو اچھے لہجے میں یاد کیا تھا، آج میں اپنی ماں کا رومال تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ بس عزیزو، حر کے ماتھے پہ وہ رومال بندھا، خون بند ہو گیا۔ آپ نے دیکھا حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے، حسین وہ کریم ہے کہ جو ان کی ماں کو اگر ایک بار اچھے لہجے میں یاد کرے، حسین اس کے سراہنے آتے ہیں۔ مولا آپ کی ماں پہ درود و سلام، مولا آپ کی ماں تو پاک و پاکیزہ ہے، ان کی طہارت کی گواہی تو اللہ نے دی ہے۔ مولا میں آپ کی ماں پہ درود بھیج کے بھیک مانگتی ہوں آپ سے کہ میرے اور ہر امام حسین کے عزادار کے تمام گناہوں کو آج اسی لمحے معاف کر کے جائیے گا۔ مولا ہمارے جوانوں کو وہ طہارت عطا فرما دیجئے مولا جو انہیں اس وقت کے ولی سے وابستہ کر دے۔ مولا میری بچیوں کو، میرے بیٹوں کو، میری امت کے تمام بچوں کو معرفت امام زمانہ عطا فرمائیے تاکہ ہم آپ کے خون کا انتقام اس طریقے سے لے سکیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔